محترم ناظرین، دنیا بہت بڑی ہے، آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، موزے پر مسح کرنا تمام لوگ جانتے ہیں کہ حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 380 پر 7 اور مسلم میں 270 پر 2۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حمام بن حارث فرماتے ہیں کہ بال ثم توضأ، کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا، پھر جو وضو کرنا شروع کیے اور اپنے موزوں پر مسح کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا، ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، فسئل، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، فقال، تو انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ھذا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیشاب سے فارغ ہوئے اور وضو کیا، لیکن پیروں کو نہیں دھویا کیونکہ پیروں میں موزے تھے، اس وجہ سے مسح کیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بخاری ہی کی حدیث نمبر 206 اور مسلم میں 270 پر 4، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں ایک سفر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو بنانے کے لیے یا کچھ گئے تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں جو ہے آگے بڑھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، موزوں کو جو ہے مت اتارو، چھوڑ دو، کیونکہ میں نے ان موزوں کو اس وقت پہنے ہیں جب جو ہے میں پاک تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم مسح کر سکتے ہیں موزوں پر۔ اسی طرح جو ہے امام احمد رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ لیس فی قلبی من المسح علی الخفین شیء، کہ میرے دل میں مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں ذرا برابر بھی جو ہے شک نہیں ہے۔ فیہ 40 حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یعنی مسح علی الخفین موزوں پر مسح کرنے کے متعلق 40 جو ہے حدیثیں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسح علی الخفین کر سکتے ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ حدیثوں میں جو خف کہا گیا تو خف کے معنی کیا ہیں۔ خف کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ما یلبس فی الرجل من جلد رقیق، جو پیروں میں جو ہے پہنا جاتا ہے باریک چمڑے سے، یعنی باریک چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پیروں میں جو ہے پہنا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی ایک صفت کیا بتائی گئی، الساتر للکعبین، وہ جو ہے ٹخنوں کو ڈھانپا رہتا ہے۔ تو خف یعنی چمڑے کا بنا ہوا موزہ، تو اس طرح کے موزوں کو ہم پہن سکتے ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے پاس موزے ہیں وہ کیسے ہیں، جو ہے کپڑے کے بنے ہیں یا جو ہے روئی کے بنے ہیں یا جو ہے کاٹن کے بنے ہیں،
تو کیا خوف ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا خوف پر قیاس کرتے ہوئے ہم ان کو بھی جو خف ہی کہیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کو جو ہے عربی زبان میں جورب کہا جاتا ہے۔ جورب یعنی جو کاٹن یا کپڑے وغیرہ کے جو موزے ہوتے ہیں ان کو جورب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں جو ہے یہ ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب یعنی کپڑوں کے موزے پر جو ہے مسح کیا ہو، یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 90/9، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور جوربین پر یعنی کپڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کیا، والنعلین، اور چپل پر۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے اور شاذ ہے۔ اس حدیث کو کئی علماء نے، ائمہ نے، مثلا سفیان ثوری رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابن معین رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام عقیلی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ، اس طرح جو کئی ائمہ نے جو ہے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ ہاں البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ حدیث حسن، حدیث حسن۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو ہے المجموع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 میں یوں لکھتے ہیں کہ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْلَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، کہ جن ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا وہ ائمہ ہے، اپنی جگہ پر ائمہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِي رحمہ اللہ قال حدیث حسن فَهَؤُلَاءِ مُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ، گرچہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا، لیکن یہ تمام ائمہ جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پر مقدم ہیں۔ بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذی باتفاق اہل المعرفہ، اہل معرفہ کے اتفاق سے اگر ان ائمہ میں سے ایک بھی جو ہے ہم لے لیں تو ایک بھی جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پر مقدم ہے۔ خیر، تو معلوم کیا ہوا کہ اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، شاذ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جورب پر یعنی کپڑے کے بنے ہوئے موزے پر کبھی بھی مسح نہیں کیا۔ ہاں البتہ صحابہ کرام سے جوربین پر مسح کرنا یعنی کپڑوں کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا یہ جو ہے ثابت ہے، جیسا کہ ابن المنذر رحمہ اللہ اوسط میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 460/2 میں یوں لکھتے ہیں کہ رویہ اباحۃ المسح علی الجوربین عن 9 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جورب پر یعنی کپڑوں کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا 9 صحابہ سے جو ہے ثابت ہے۔ کون کون؟ علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، ابو مسعود، انس بن مالک، ابن عمر، برا بن عازب، بلال، ابو امامہ اور سہل بن سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بلکہ تہذیب السنن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 180/7 میں امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے یوں فرماتے ہیں کہ وزاد ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے ان 9 لوگوں پر 3 لوگوں کو زیادہ کیا، ابو امامہ، عمر بن حریث، وعمر وعباس، فہؤلاء 13 صحابیا، تو یہ مکمل 13 جو ہے صحابہ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان صحابہ سے جورب پر مسح کرنا جائز ہے، یہ ثابت ہونے کے بعد ائمہ نے جو ہے اس بات کو جائز قرار دیا، نہ کہ اس حدیث سے جو ضعیف ہے جس کو ابھی ہم نے بیان کیا۔ مغنی میں ابن قدامہ رحمہ اللہ
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 میں یوں لکھتے ہیں کہ الصحابہ مسحوا علی الجوارب ولم یظہر لهم مخالف فی عصرهم فکان اجماعا، کہ صحابہ کرام باقاعدہ جورب پر یعنی کپڑوں کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرتے تھے، اور اس زمانے میں اس عمل کے خلاف کسی صحابی کا اختلاف جو ہے ثابت نہیں ہے۔ جن علماء نے جوربین پر مسح کرنے کو جائز سب جو ہے ایک شرط لگاتے ہیں کہ کیا وہ جورب جو ہے یا وہ کپڑے کا موزہ جو ہے موٹا ہو جس میں چلا جا سکتا ہو، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب مبسوط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور مجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پر 3 اور انصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ کیونکہ جورب کا حکم خف کی طرح ہے، خف یعنی چمڑے کا بنا ہوا موزہ، تو خف پر جورب کو ہم اسی وقت جو ہے قیاس کر سکتے ہیں جبکہ وہ جورب جو ہے موٹا ہو، موٹے کپڑے کا ہو، جیسا کہ بدائع الصنائع میں امام کاسانی رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ فَإِن كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّيَانِ الْمَاءَ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، کہ اگر جو ہے وہ موزے باریک ہوں، پتلے کپڑے کے ہوں اور پانی جو ہے ان سے اتر کر پاؤں تک پہنچ جاتا ہو تو پھر ایسے کپڑوں میں ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح الاقناع فی مسائل الاجماع میں مسئلہ نمبر 350 پر 1 میں ابن قطان الفاسی لکھتے ہیں کہ اجمع الجمیع ان الجوربین اذا لم یکونا کثیفین لم یجز المسح علیہم، کہ تمام کا اتفاق ہے کہ جس جورب میں پانی جو ہے نیچے پہنچ جاتا ہو یا وہ جو ہے موٹا نہ ہو، موٹے کپڑے کا بنا ہوا نہ ہو، تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح فتاوی اللجنہ الدائمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260 پر 7 میں یوں ہے کہ جورب موٹا ہو، اس کے نیچے کا نہ بھیگے تبھی جو ہے ہم مسح کر سکتے ہیں، ورنہ ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ فتاوی ابن باز جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 110 میں یوں لکھتے ہیں کہ جس جورب پر مسح کرنا جائز ہے وہ جو ہے موٹا ہو اور ساتر ہو یعنی ڈھانپا ہوا ہو، اگر وہ باریک ہے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ لیکن کئی دیگر علماء بھی ہیں جو ہے باریک موزے پر بھی یعنی جورب، ایسے جورب جو باریک کپڑے کے بنے ہوئے ہیں اس پر بھی جو ہے جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 میں لکھتے ہیں کہ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرْ وَعَلِي جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، کہ ہمارے جو ہے اصحاب نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جورب پر جو کہ باریک کپڑے کا بنا ہوا ہو اس پر بھی جواز کے قائل تھے، اور اسی کو جو ہے امام البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے راجح قرار دیا ہے، اور ابو یوسف رحمہ اللہ اور محمد اور اسحاق اور داود رحمہ اللہ سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی دھیان میں رہے کہ صحابہ جس جورب پر مسح کرتے تھے وہ جو ہے موٹا ہوتا تھا، یہ باریک جورب جو ہے آج کل کی جو ہے اختراع ہے، آج کل میں یہ جو ہے ایجاد کیا گیا ہے۔ آئیے یہاں پر ایک اشکال کو بھی دور کر لیتے ہیں کہ خف پر مسح کرنا جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے، تو جورب پر مسح کرنے کے لیے اتنے شروط جو بیان کیے گئے یہ کیوں؟ تو تحفۃ الاحوذی میں امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پر 5 میں یوں لکھتے ہیں کہ وضو میں اصل کیا ہے؟ پاؤں کو دھونا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیت موجود ہے اگر کوئی آدمی دھونے کے علاوہ کوئی اور چیز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دلیل ہمیں ضرورت ہے، اور دلیل موجود ہے ہمارے سامنے، خف کے بارے میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ہم مسح کر سکتے ہیں خف پر۔ اب اگر ہم خف پر جو ہے کسی چیز کو قیاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے خف کے برابر ہو، اگر اس میں ذرا برابر بھی جو ہے کوئی کمی ہے
جس سے وہ جو ہے خف نہیں ہو سکتا یا خف کے مشابہ نہیں ہو سکتا، تو ہم وہاں پر جو ہے دھوئیں گے، نہ کہ جو ہے اس پر ہم مسح کرنے کے لیے جواز کے قائل ہوں گے۔ تو جورب میں سے جو موٹے کپڑے والے ہوں وہ جو ہے خف کے برابر ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں جو ہے مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ وہ جو ہے باریک کپڑے والے ہیں اس میں مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ جو ہے قیاس مع الفارق ہوگا کہ خف کے برابر وہ جو نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح جو